سزا ملنی چاہیے. کیا سزا ہے ابراہیم کی؟ کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے. منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینک دیا. ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم یا علی مدد کہتے, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں نا. تو کربلا میں امام حسین نے مدد کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے, اپنے بابا سے, اپنے نانا سے؟ اور پیچھے جائیے, ابراہیم آگ میں جلنے کو جا رہے ہیں. فرشتوں میں طلاقوں میں یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. کہ جاؤ جا کے بات کرو, مدد کرو. جبریل پہنچے, حل لک حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا اما الیک فلا, ہاں ہے, تجھ سے نہیں ہے. کہ کس سے ہے پھر؟ کہ اسی رب سے ہے جس کی خاطر جلنے کو تیار ہو. کبھی مانگو, پکارو اسے, یا اللہ مدد بولو, اللہ سے مدد طلب کرو. فرمانے لگے علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میرا حال دیکھ رہا ہے, مجھے سوال کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ تو پورے منظر کو دیکھ رہا ہے. ابراہیم نے مدد نہیں مانگی فرشتے سے, کسی سے, حتی اللہ سے مدد نہیں مانگی. حسین بھی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے. اللہ کی تو خود حسین کو مدد ہے کہ امتحان لے رہا ہے اللہ. طالب علم پر ممتحن کا احسان ہوتا ہے نا کہ امتحان گاہ میں بیٹھنے دیتا ہے. ہر ممتحن ہر طالب علم کو امتحان گاہ میں بیٹھنے کی قابل نہیں سمجھتا. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تعلیم بدنام ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑھایا ہوا بدنام ہو جائے. طالب علموں کو انتخاب کیا جاتا ہے کلاس میں سے, کہا کہ انہیں بٹھایا جائے گا, اس دفعہ ان کو نہیں بٹھایا جائے گا. یہ تیاری ان کی مکمل نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مدد ہے حسین کو کہ حسین ابن علی کو امتحان گاہ میں اتارا ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ حسین ابن علی کو مکمل سمجھتا ہے, لہذا کہا کہ اب تم امتحان میں نہیں لیا ہو. اسے بھی پتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو امتحان میں ناکام ہوگا. سارے سال طالب علم استاد سے سوال کرتا رہے. استاد کو عزیز ہوتا ہے وہ طالب علم, اچھا لگتا ہے, پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے, پڑھنے والا ہے. لیکن جیسے ہی پیپر دینے کے لیے بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کے گیا استاد اس سوال کا جواب کیا ہے, وہی استاد مرمت کرے گا. بھئی کل تک تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے یہ بھی سوال, آج کیوں نہیں سمجھا رہے؟ کہنے کے فرق ہے, وہ پڑھانے کی جگہ تھی, یہ آزمانے کی جگہ ہے. اور پڑھانے کی جگہ تو بتایا جاتا ہے, آزمانے کی جگہ نہیں بتایا جاتا. سارے سال طالب علم ہاتھ میں کتاب اٹھائے رکھے تو محترم معظم لائق طالب علم, لیکن اگر امتحان گاہ میں بھی وہ کتاب لے کر آ جائے تو مذمت ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو امتحان کی جگہ ہے, کتاب کیوں لے آئے؟ مدد نہیں چاہیے, اس لیے کہ امتحان دے رہے ہیں. حتیٰ امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے, اگرچہ مصائب کا پہلو ہے, لیکن اس بات میں دیکھیے کہ امام نے حتیٰ مدد نہیں لی. میں نے خود حضرت آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں مصائب سنے اور کتاب میں بھی بعد میں پڑھے کہ جب امام گھوڑے سے گر رہے تھے تو گرتے گرتے لا واللہ کہہ کے سنبھلتے تھے, گھوڑے کی لگام کو کھینچتے تھے اور سنبھل جاتے تھے. پھر دائیں گرتے تھے, پھر کہتے لا واللہ. حضرت آیت اللہ فاطمی یا حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں لا واللہ کا جملہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی مدد کر رہا ہو, کچھ دے رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں یقین ہے کہ ماں آگے بڑھ رہی تھی, بی بی فاطمہ آگے بڑھ رہی تھی اور امام حسین لا واللہ کہہ کر سنبھل جاتے تھے. نہیں اماں مجھے خود گرنے دو. کبھی رسول اللہ آگے بڑھتے ہوئے حسین میری گود میں آ جاؤ, اور امام لا واللہ کہہ کے سنبھلتے تھے. نہیں نانا یہ امتحان کا ہے, مجھے مدد نہیں چاہیے, مجھے گرنے دیجیے. حضرت جعفر جن 5000 جنوں کا لشکر لے کر آئے. ایک آدمی عجیب ہے مشہد میں, ان کی ملاقات حضرت جعفر جن سے ہوئی. حضرت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں رہنا تو یہ جعفر جن کی. حضرت آیت اللہ بروجردی نے ان کا سویم چہلوم کیا تھا, چھٹی کر دی تھی اس دن درس کی کہ آج جعفر کا انتقال ہوا ہے. حضرت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ان کی رحلت ہوئی. ایک مشہد میں ایک
عارف ہیں، ان کی ملاقات ہوئی جعفر جن سے، تو انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا منظر بتاؤ کہ حسین خیمے سے کیسے رخصت ہوئے. جعفر جن نے وہ منظر بتایا، آج تک وہ اداس اور غمزدہ رہتے ہیں. جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سخت مرحلہ تھا. بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے علماء مجتہدین کے گھر میں حضرت آیت اللہ فلسفی سے جو حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر 10 سال تک اشرا پڑھتے رہے، ان سے حضرت آیت اللہ خمینی کے بعد کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سے مسائل پر خمینی بےتاب ہوتے تھے؟ امام حسین کے کون سے مسائل تھے جس کو سن کر وہ بے کل ہو جاتے تھے؟ ہمارے فلسفی نے فرمایا امام کی رخصت. امام کی رخصت کا جب بیان میں پڑھتا تھا تو ان کا رومال آنسو سے تر ہو جاتا تھا. اجرکم اللہ. 5000 جنوں کو لے کر جعفر جن پہنچے کربلا میں، اور حسین ابن علی کے قریب آ کر کہا مولا میری مدد، میں آپ کو مدد کروں. فرمایا جعفر اتنی دور سے جاؤ کہ اب مجھے یہ دوبارہ نہیں کہنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود کرنے دو زمین پر. اجرکم اللہ. خدا کسی بندے نہ ایسے بارے میں کہنے کرتے ہیں. حسین ابن علی جب گھوڑے سے گر رہے تھے نا بتاؤ، تو گھوڑے کی پشت سے تو اتر گئے